ایک مکڑا اور مکھی۔ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا۔ آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکہ، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا۔ مکڑے نے کہا، واہ فریبی مجھے سمجھے، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا۔ منظور تمہاری مجھے خاطر تھی، وگرنہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا۔ اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا۔ اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہے پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے، ہر شخص کو ساما یہ میسر نہیں ہوتا۔ مکھی نے کہا، خیر یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا۔ مکڑے نے کہا، دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح یہ کم بخت ہے دانا۔ سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے، بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا۔ آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں، سر آپ کا اللہ نے کلغی سے سجایا، یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ آگ اور پانی کا کھیل۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بڑا ہی نیک اور خدا ترس تھا، اس کی نیکی کی شہرت دور دور تک تھی۔ ایک دن اس کے دارالحکومت میں ایک فقیر آیا، اس نے بادشاہ کی نیک مزاجی اور خدا ترسی کا حال سنا تو حیرت میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہیں تھی کہ حکومت کا نظام اور خدا ترسی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ حکومت تو دنیا داری کا بڑا مشغلہ ہے، یہی دیکھنے کے لیے وہ دور دراز سے پیدل سفر کر کر آیا تھا۔ جب وہ بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی دربان نظر آ جائے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اندر گیا، بادشاہ نے اس اجنبی شخص کو دیکھا تو نہایت اخلاق سے پیش آیا، پاس بٹھایا اور پوچھا، کہیں شاہ جی کس طرح آنا ہوا؟ میں نے سنا تھا کہ آپ کی حکومت میں آگ اور پانی اکٹھے ہو گئے ہیں، بس یہی دیکھنے کے لیے چلا آیا تھا۔ بادشاہ فقیر کا مطلب سمجھ گیا اور مسکراتا ہوا بولا، تو دیکھ لیا؟ ہاں دیکھ لیا، فقیر نے بیزاری سے جواب دیا اور جانے کے لیے اٹھنے لگا۔ ٹھہریے شاہ جی، بادشاہ تیزی سے بولا، ابھی آپ نے نہیں دیکھا ہے، ٹھہرے میں دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے سارے شہر میں اعلان کرایا
کہ آج بازار خوب سجایا جائے. ہمارا ایک مہمان آج بازار کی سیر کرنے نکلے گا. بادشاہ کے حکم کی دیر تھی کہ بس آنن فانن بازار سج کر دلہن بن گیا. اب بادشاہ نے فقیر کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ایک پیالہ پکڑا دیا اور جلاد سے کہا، جاؤ انہیں پورے شہر کی سیر کرا دو اور جہاں کہیں پیالے سے ایک قطرہ بھی پانی زمین پر ٹپکے انہیں فوراً وہیں قتل کر دینا. جب فقیر کو پورے شہر کی سیر کرانے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا. بادشاہ نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر پوچھا، کہیں شاہ جی آج بازار کتنا خوبصورت سجایا گیا تھا، بتائیں تو صحیح آپ نے کیا کیا دیکھا اور آپ کو کیا کیا پسند آیا. فقیر نے فوراً کہا، ارے ظالم، تو نے مجھے اس لائق رکھا ہی کب تھا جو میں شہر دیکھتا. میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ سر پر ننگی تلوار تھی اور آنکھیں پیالے کے پانی پر جمی تھیں. بادشاہ کہکا لگا کر ہنسا اور کہنے لگا، کہیں اب بھی سمجھ آیا یا نہیں؟ یہ ہے آگ اور پانی کا کھیل. فقیر کے ہونٹوں پر تو جیسے تالا پڑ گیا. وہ آنکھیں پھاڑ کر بادشاہ کو دیکھنے لگا. بادشاہ نے پھر کہا، ہاں یہی راز ہے حکومت کے انتظام اور خدا پرستی کے یکجا ہونے کا. اگر خدا کا خوف دل میں ہوا اور اپنی ذمہ داری پر نظر جمی ہوئی ہو تو پھر دنیا کی کوئی دلچسپی تمہیں دین سے غافل نہیں کر سکتی. دین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے، ان سے بھاگنے اور غاروں اور بیابانوں میں پناہ لینے کا نہیں. پیارے بچوں، ایک بار کی بات ہے، کچھ سائنٹسٹ نے مل کر کے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑا سا پنجرا لیا، اس کے اندر 5 بندروں کو رکھ دیا اور وہاں پر ایک سیڑھی لگا دی. اس سیڑھی کے ٹاپ پر کچھ کیلے رکھ دیے. پھر ان سائنٹسٹ نے کیا کیا کہ جیسے ہی کوئی بھی بندر اس سیڑھی پر چڑھتا کیلوں تک پہنچنے کے لیے تو اوپر سے ٹھنڈے پانی کی بارش کرنے لگ جاتا. تو جیسے ہی وہ ٹھنڈا پانی گرتا اس بندر کے اوپر جو کہ سیڑھی پر چڑھ رہا تھا، وہ فٹافٹ سے نیچے آتا تو پانی بند ہو جاتا. پھر دوبارہ سے کوئی اور بندر اس سیڑھی پر چڑھتا ان کیلوں تک پہنچنے کے لیے، دوبارہ سے یہی ہوتا. دوبارہ سے اوپر سے ٹھنڈے پانی کی بارش ہوتی، وہ بندر جیسے ہی نیچے آتا دوبارہ سے بارش بند ہو جاتی. تو بندروں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ جیسے ہی کوئی بھی سیڑھی پر چڑھتا ہے تو اوپر سے ٹھنڈا پانی گرتا ہے. پھر اس کے بعد میں جیسے ہی کوئی بھی بندر اس سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش بھی کرتا تو باقی کے بندر سب اکٹھے ہو کر کے اس کو پکڑتے، اس کو مارتے، اس کو پیٹتے اور اس کو نیچے گرا دیتے. پھر دوبارہ کوئی کوشش کرتا، دوبارہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا. پھر ان سائنٹسٹ نے کیا کیا کہ ان 5 بندروں میں سے ایک بندر کو اس پنجرے میں سے نکالا اور اس کی جگہ ایک نئے بندر کو اس پنجرے کے اندر ڈال دیا. اب اس بندر کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کیا کھیل چل رہا ہے. اس کو جیسے ہی سیڑھی کے اوپر وہ کیلے نظر آئے وہ فٹافٹ سے اس سیڑھی کے اوپر چڑھنے لگا. اب کی بار سائنٹسٹ نے کوئی بارش نہیں کری، لیکن پھر بھی جو باقی کے بندر تھے انہوں نے اس کو پکڑا، سیڑھی سے نیچے اتارا اور مارتے پیٹنے لگ گئے. اس بندر کو سمجھ نہیں آیا کہ میرے کو کیوں مارا جا رہا ہے، تو اس نے دوبارہ کوشش کری. جیسے اس نے دوبارہ کوشش کری، دوبارہ سے ان 4 بندروں نے وہی کی. تو اب اس نئے بندر کے دماغ میں کیا بیٹھ گیا کہ سیڑھی پر چڑھنا منع ہے، اگر سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو مار پڑتی ہے. وہ سیڑھی پر چڑھنا کیوں منع ہے اور کیوں مار پڑتی ہے وہ اس کو نہیں پتا تھا، بٹ اس کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ اس سیڑھی پر نہیں چڑھنا ہے، نہ کسی کو چڑھنے دینا ہے. پھر دوبارہ سے ان سائنٹسٹ نے کیا کیا کہ جو پرانے 4 بندر تھے اس میں سے ایک بندر کو نکالا اور ایک نئے بندر کو اسی جگہ پر ڈال دیا. اب اس نئے بندر نے بھی وہی کیا جو اس سے پہلے والے نے کیا تھا، یعنی کہ وہ بھاگتا ہوا گیا، اس سیڑھی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کری، ان کیلوں تک پہنچنے کی کوشش کری. باقی 4 اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس کو مارا پیٹا، سیڑھی سے نیچے گرا دیا. اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اس نے دوبارہ کوشش کری، دوبارہ اس کے ساتھ یہی ہوا. اور اب اس بندر کے دماغ میں بھی یہی بیٹھ گیا کہ سیڑھی پر چڑھنا منع ہے اور سیڑھی پر چڑھنے سے مار پڑتی ہے. پھر سائنٹسٹ نے ایک ایک کر کے جو پرانے 3 بندر بچے ہوئے تھے اس میں سے بھی ایک ایک کر کے ان بندروں کو نکالا اور ان کی جگہ پر 3 نئے بندر آ گئے. اب یہ 5 بندر نئے تھے اور کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ سیڑھی پر چڑھنا منع کیوں ہے، لیکن ان سب کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ سیڑھی پر چڑھنے سے مار پڑتی ہے. تو کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا تھا، جبکہ اب کوئی ٹھنڈے پانی کی بارش بھی نہیں ہو رہی تھی. وہ چاہتے تو آرام سے اس سیڑھی پر چڑھتے، کیلے توڑتے اور آپس میں بانٹ کر کے کھا لیتے. بالکل ایسا ہی ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہزاروں سال پہلے کوئی پرتھا بنی ہوتی ہے، کوئی ریتی رواج ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن وہ وجہ ختم ہونے کے بعد بھی وہ پرتھا چلتی رہتی ہے، وہ ریتی رواج چلتے ہی رہتے ہیں. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے یہ پوچھنے کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. بس سب کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ ایکسپیریمنٹ جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا، یعنی کہ وہ بندروں کا ایکسپیریمنٹ، اس میں تو بیچارے بندر ہیں، جانور ہیں، ان کو نہیں پتا ہے کہ کوشچن کیسے پوچھتے ہیں.
لیکن اگر ہم انسان ہونے کے باوجود بھی کوشچن نہ کریں تو ہمارے میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ سوچئے. پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ. ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ.